میں جانے کی آرزو رکھتے ہیں. اگر ایک بار نبی کے روزے پہ حاضری ہو جائے کیفیت کیا ہوگی ملاحظہ کیجیے. محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ. کہ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، مجرم کی طرح آپ کے قدموں پہ پڑا ہو، مجرم کی طرح آپ کے قدموں پہ پڑا ہو، ہونٹوں پہ فقط صلی اللہ صلی اللہ ہو، مجرم کی طرح آپ کے قدموں پہ پڑا ہو، ہونٹوں پہ فقط صلی اللہ صلی اللہ ہو. اور ہو کیا ہو گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ رکھا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت جناب قاری محبوب عالم صاحب قبلہ بزم عیسیٰ علیہ السلام. جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو. اور قیامت کے دن کی کیفیت یہ ہوگی، ہاتھ سے گناہ کرو گے ہاتھ مخالفت میں بولے گا، پیر سے گناہ کرو گے پیر مخالفت میں بولے گا، آنکھوں سے گناہ کرو گے آنکھیں گواہی دیں گی، کانوں سے غلط چیز سنو گے کان تمہاری مخالفت میں ہوں گے. حضرات محترم جسم کا ہر حصہ بولے گا، زبان پر پابندی ہوگی. اللہ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج تمہاری زبان پر مہر لگی ہوگی، تمہارے ہاتھ تمہاری مخالفت میں گواہی دیں گے، تمہارے پیر گواہی دیں گے. درس کے جس حصے سے گناہ کرو گے تمہارے جسم کا ایک ایک حصہ تمہارے لیے گواہی دے گا. اب میرے بھائیوں ذرا سوچو، اگر تم پیروں سے چل کر مسجد کی جانب جاؤ گے تمہارے پیر قیامت میں کہیں گے مالک مولا سردی کی راتیں ہوتی تھی یہ بستر پر نہیں جاتا تھا بلکہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کر کے نماز کو ادا کرتا تھا. یہ پیشانی تمہاری موافقت میں بولے گی، پیشانی کہے گی مالک مولا مجھ کو تیرے سامنے جھکایا گیا ہے. تمہارے ہاتھ کہیں گے مالک مولا ہم سے کیا نہیں اس نے سجدے کیا ہے. اور تمہاری آنکھیں کہیں گی ہم سے علماء کے چہرے کی زیارت کی ہے، قرآن پاک کی زیارت کی ہے، خانہ کعبہ کی زیارت کی ہے. گویا کہ جسم کے جس حصے سے نیکی کرو گے وہ حصہ تمہاری موافقت میں بولے گا. اور جب تمہارا جسم تمہاری موافقت میں قیامت کے دن گواہی دے گا تو رب قدیر فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا اے فرشتوں میرے بندے نے نماز پڑھی ہے، میرے بندے نے روزہ رکھا ہے، میرے بندے نے شریعت کی اتباع پیروی کی ہے، میرے بندے نے اپنی پریشانی کو سردی کے اندر جھکایا ہے. اے بندے میرے تیری نیک کاموں کی وجہ سے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا اور تجھے جنت الفردوس کا حقدار بنا دیا. لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ جب ہوگا جب ہم دنیا میں نیک کام کریں گے، اور اگر نیک کام نہیں کریں گے تو یہ جسم پھر ہماری مخالفت میں بولے گا. پیر کہیں گے مالک مولا غلط محفلوں میں چل کر کے جاتا تھا، آنکھیں کہیں گی ہم سے غلط چیز دیکھتا تھا، کان کہیں گے ہم سے غلط چیز کو سنتا تھا، ہاتھ کہیں گے ہم سے غلط چیز کا بوجھ اٹھایا ہے. ایک ایک چیز تمہاری مخالفت میں ہوگی. پھر اس کے بعد آپ سوچئے قبر میں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس لیے ابھی سے اس قبر کی تیاری کرو جہاں پر روشنی کا نام و نشان نہیں ہوتا. ابھی سے اس قبر کی تیاری کرو جو قبر کہتی ہے کہ میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، جو قبر کہتی ہے کہ میں تاریکی کا گھر ہوں، جو قبر کہتی ہے کہ میرے اندر تنگی ہے، جو قبر کہتی ہے میرے اندر تاریکی ہے، جو قبر کہتی ہے میرے ساتھ اچھے عمل لے کر کے آنا. جب تو اچھے عمل لائے گا تو تجھے میرے اندر روشنی ملے گی. اور تو قرآن تلاوت قرآن لائے گا تو میرے اندر وحشت نہیں پائے گا. اس لیے میرے بھائیو ابھی سے نیک کام کر لو تاکہ تمہاری قبر کو رب قدیر جنتی باغوں میں سے پاک بنا دے.
شعر سماعت کیجئے، محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیے یا رسول اللہ۔ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، اعمال ہی دینے لگے جس وقت گواہی، اعمال ہی دینے لگے جس وقت گواہی، چہرے پہ گناہوں کے سبب چھائے سیاہی، چہرے پہ گناہوں کے سبب چھائے سیاہی، اور مجرم کی مجرم کی اگر آپ کرے پوشت بنائی، تو ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو۔ میرے نبی کی شان ملاحظہ فرمائیے، میرے نبی کے معجزات ملاحظہ فرمائیے، کیا 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 ہے میرے نبی نے شاعر نے لکھا ہے، جو چاند کو ٹکڑے کرے سورج کو لوٹا دے، جو چاند کو ٹکڑے کرے سورج کو لوٹا دے، جو گالیاں سن کر بھی ہدایت کی دعا دے، جو چاند کو ٹکڑے کرے سورج کو لوٹا دے، جو گالیاں سن کر بھی ہدایت کی دعا دے، اور ایک دودھ کے ایک دودھ کے پیالے میں جو 70 کو پلا دے، اور مگتا تو ہے مگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیے حضرات، دنیا کی کیفیت یہ، اگر کوئی کسی کو تھوڑا سا بھی دے دے کچھ، تو اب اس کی سوچ یہ رہتی ہے کہ میں نے بہت بڑا احسان کر دیا ہے، مگر میرے نبی کی شان یہ ہے کہ وہ دیتے بھی ہیں اور پھر اوپر سے یہ کہتے ہیں کہ جا تیرا اللہ بھرا کرے، اللہ تعالیٰ تجھے اور خوش و آباد رکھے، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ۔ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، محبوب خدا احمد مختار کچھ ایسا ہے ہی، وہ یتیموں کا طلبگار کچھ ایسا، محبوب خدا احمد مختار کچھ ایسا ہے ہی، وہ یتیموں کا طلبگار کچھ ایسا، کہ ایسا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، خود بھیک دے اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ رکھا ہو۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارا اور آپ کا سب کا مقصد ہے ہمارے بھانجے کا محمد خورشید عالم صاحب کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، ان کو جنت معالی مقام عطا فرمائے۔ چند اشعار میں دعائیہ پڑھ رہا ہوں، مرحوم کے لیے ملاحظہ فرمائیے، محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ۔
ایک بار درود پاک کا ورد کر لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو یہ محفل رسول ہے، ہمیں اس کا ادب و احترام بھی ضروری ہے۔ ہم اس کا ادب کریں گے تو ادب سے جانتے کتنا بڑا مرتبہ انسان کو مل جاتا ہے، اتنا بڑا مرتبہ مل جاتا ہے کہ زیادہ لمبی نہیں بتایا کہ اتنا سمجھے قرآن پاک کا ادب کرنے سے انسان کو جنت مل گئی ہے۔ ہم محفل رسول کا ادب کریں گے، اللہ کو اگر یہ ادا پسند آ گئی تو اسی کی برکت سے مرحوم کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اس کا احترام کیجیے، باتیں وغیرہ نہ کر کے ادھر توجہ رکھ کے آپ سبحان اللہ الحمدللہ کا ورد کیجیے۔ ہم سب کا مقصد یہی ہے کہ اللہ ہمارے پڑھنے کو، آپ کے سننے کو قبول فرما لے، اور ہم جو دعائیں کریں اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما لے، اور قبول کرنے کے بعد مرحوم کو اللہ جنت میں اعلی مقام عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ یا خدا قبر میں مرحوم کو راحت دے دے، یا خدا قبر میں مرحوم کو راحت دے دے، کہ یا خدا قبر میں قبر میں مرحوم کو راحت دے دے، اپنے محبوب کے صدقے انہیں جنت دے دے، اپنے محبوب کے صدقے انہیں جنت دے دے، یا خدا قبر میں مرحوم کو راحت دے دے۔ شعر سماعت کیجیے، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ جو غلطیاں جو خطائیں ان سے سرزد ہوئی ہوں، ہم سب کا کہنا کیا ہے؟ شاہ لکھتا ہے کہ بخش دے تو ان کی خطائیں مولا، 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 کہ بخش دے بخش دے تو ان کی خطائیں مولا، ان کی تربت پہ خدا بارش رحمت دے دے، ان کی تربت پہ خدا بارش رحمت دے دے۔ اور ذرا اس ماں سے پوچھئے جس ماں نے جوان بیٹا کھویا ہے، اس باپ سے پوچھئے جس باپ نے جوان بیٹے کے جنازے کو کاندا دیا ہے، اس بھائی سے پوچھئے جس بھائی پر شفقت رہتی ہوں گی اس بھائی کی، ان بھائیوں سے پوچھئے جن سے محبت رہتی ہوں گی اس بھائی کی، اس بیوی سے پوچھئے ابھی جس کو چند ہی ماہ گزرے تھے ساتھ رہتے ہوئے، اس کے دل پر کیا بیتی ہوگی جب اس کی نگاہوں کے سامنے اس کے اس شوہر نے دم توڑا ہوگا، جس شوہر سے وہ بے انتہا محبت کرتی تھی۔ ان عزیز و قارب سے پوچھئے، ان رشتہ داروں سے پوچھئے کہ جن سے وہ محبت کے ساتھ پیش آتے تھے، لیکن حضرات محترم زندگی روکنا کسی کے بس کی بات نہیں، زندگی اور موت کا معاملہ یہ رب قدیر کے دستے قدرت ہے، ہم کسی کو نہیں روک سکتے، لیکن حضرات محترم ہمیں کرنا یہ چاہیے، ہم اپنے عزیزوں کی موت پر وابیرہ کرتے ہیں، اپنے عزیزوں کی موت پر ہم آہ و فغاں کرتے ہیں، اپنے عزیزوں کی موت پر بے انتہا سبحاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اپنے عزیزوں کی موت پر صبر کرو اور اپنے عزیزوں کے لیے تلاوت قرآن کرو، اپنے عزیزوں کے لیے صدقہ و خیرات کرو، اپنے عزیزوں کے لیے نیک عمل کر کے اظہار ثواب کرو، اپنے عزیزوں کے لیے کلمہ طیبہ پڑھ کے اظہار ثواب کرو۔ قسم خدا کی تم تلاوت قرآن کرو گے، درود پاک کا ورد کرو گے، کلمہ طیبہ کا ورد کرو گے، یہ تمام محفلیں کرنے کے بعد جب اس ثواب کو تم مرحوم کی روح کو اظہار کرو گے، فرشتے اس ثواب کو نورانی تشت و
سجانے کے بعد لے کے جائیں گے، اور لے جانے کے بعد رب قدیر پوچھے گا اے فرشتوں یہ کیا ہے؟ فرشتے کہیں گے مالک و مولا یہ خورشید کا انتقال ہوا تھا 10 دن پہلے، آج اس کے تمام عزیزوں نے مل کر کے اس کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، اس کے لیے درود پاک کا ورد کیا ہے، اس کے لیے کلمہ طیبہ کا ورد کیا ہے، اسی ثواب کو لے کر کے آئے ہیں۔ اللہ فرمائے گا میں نے قبول کیا، اب جاؤ اسی مرنے والے کے پاس لے کر کے جاؤ۔ اب ہمارے ثواب کو اللہ فرشتوں کے ذریعے اسی مرحوم کے پاس پہنچائے گا جس کے لیے ہم سب اکٹھا ہوئے ہیں۔ وہ ثواب پہاڑوں کی مانند ہوتا ہے، یہ سارے ثواب جو ہم کرتے ہیں وہ ہمارے ثواب کو نورانی تشتوں میں لے کر فرشتے جاتے ہیں ہمارے عزیز کے پاس۔ اب وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے اے فرشتوں یہ کیا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں انسان خوش ہو جا، تو دنیا چھوڑ کر کے آ چکا ہے لیکن تو نے اپنے پیچھے ایسے لوگ بہت چھوڑے ہیں جو تیرے مرنے کے بعد تیرے لیے تلاوت قرآن کرتے ہیں، تیرے لیے درود پاک کا ورد کرتے ہیں، تیرے لیے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں، تیری بیوی تیرے لیے عزت میں بیٹھ کر کے اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتی ہے، نمازوں کی پابندی کرتی ہے، شریعت کی پابندی کرتی ہے، تیری ماں تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، تیرا باپ تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، اسی ثواب کو لے کر کے ہے۔ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں میں کیا کروں اس کا؟ پہلے رب قدیر کی بارگاہ میں لے کر کے جاؤ، وہ قبول کرے گا تو مجھے فیض پہنچے گا۔ فرشتے کہتے ہیں ہم رب قدیر کے پاس گئے تھے، اس نے اس کو قبول کر لیا ہے، اور قبول بھی نہیں کیا بلکہ رب قدیر فرماتا ہے کہ تیرے ان نصیبوں کی دعاؤں کی برکت سے، اس تلاوت قرآن کی برکت سے، اس درود پاک کے ورد کی برکت سے، اس محفل اظہار ثواب کی برکت سے اللہ نے تیری خطاؤں کو بخش دیا، اور بخشنے کے بعد تجھے جنت الفردوس کا حقدار بنا دیا۔ لیکن یہ کب؟ یہ جب ہوتا ہے جب ہم صدق دل کے ساتھ اپنے عزیز کو یاد کرتے ہیں، اس کے لیے صبر کر کے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کا باپ انتقال کر جائے، کسی کی ماں انتقال کر جائے، کسی کا بھائی انتقال کر جائے، کسی کا بیٹا انتقال کر جائے، 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ صرف بیوی کے لیے شریعت نے اتنا لمبا غم رکھا ہے کہ اس کو 4 مہینے 10 دن تک اپنے شوہر کی موت پر غم کرنا جائز ہے، اور اگر حمل سے ہو تو وضع حمل اس کی عدت ہے، جب بچہ پیدا ہو جائے اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ خیر، اب ہم سب نے دیکھا انتقال جب ہوتا ہے سب غمی کا ماحول ہوتا ہے، ہم سب کی ان کے تمام عزیز و اقارب کے حق میں کیا دعا ہے؟ محبت کے ساتھ کی سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیے یا رسول اللہ۔ اپنے محبوب کے صدقے انہیں جنت دے دے، اور جو بھی مرحوم نے عزیز یہاں چھوڑے ہیں، جو بھی مرحوم نے عزیز یہاں چھوڑے ہیں، کہ جو بھی مرحوم نے عزیز یہاں چھوڑے ہیں، ان عزیزوں کو خدا صبر کی ہمت دے دے، ان عزیزوں کو خدا صبر کی ہمت دے دے۔ اور ماں سے سب کو محبت کرنا چاہیے، پیغام تمام نوجوانوں کے لیے کہ انہیں اپنی ماں سے بے انتہا محبت کرنا چاہیے۔ کیسی محبت ہے؟ آج ہمیں ہر طریقے سے پریشان کیا جا رہا ہے، ہمیں ستایا جا رہا ہے، لیکن کبھی سوچا کہ یہ پریشانیاں کیوں، یہ دشواریاں کیوں؟ تمہاری تو شان یہ ہے اگر تم ایک بار اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کر دو، اللہ دریاؤں کے اندر راستے پیدا فرما دے۔ تمہاری تو شان یہ ہے ایک بار تم اشارہ کر دو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے، ایک بار اگر تم اپنی سچے دل کے ساتھ میں رب قدیر کے بن کر کے اس کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ دعا کر دو، رب قدیر تمہاری دعاؤں کے اندر یہ تاثیر پیدا فرماتا ہے۔ اگر تم سورج کو ڈھکنے کا حکم دو، اللہ بادلوں سے سورج کو ڈھک دیتا ہے، بارش برسانے کا حکم دو، اللہ بارشیں برسا دیتا ہے، سبزے اگانے کا حکم دو، اللہ سبزے اگا دیتا ہے۔ اے مسلمان، پریشانی یہ ہے تو اپنی زبان کا پابند ہو جا، شریعت کا پابند ہو جا، تو دنیا کے اندر نبی کا مطیع و فرمانبردار بن جا، ساری کائنات کو اپنے قدیر تیرا غلام بنا کر رکھ دے گا۔ ہم خود اپنے اوپر ذلت و رسوائی کو مسلط کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا جا
فرشتوں کو لے کر کے جا تاکہ میں اپنے بندے کو بتاؤں. میرا بندہ جو میرا ہو جاتا ہے اس کے لیے فرشتے استقبال کرنے کے لیے آتے ہیں. مگر ہم بھی اتنے پکے پابند ہیں کہ بعد آج کی تو جمعہ ٹو جمعہ چل رہی ہے اور کسی کو تیسرے جمعے چل رہی ہے, 2 جمعے چھوڑ کر تیسرا والا. ہاں کہ 3 جمعے نہیں چھوڑنے چاہیے نا. ہم قاری صاحب اور ہم راجپور میں تھے تو وہاں ایک جمعے کے دن ایک نوجوان سے بات چیت ہوئی تو ہم نے کہا کہ اب تو آج کے دن آؤ گے کہ نہیں, 2 چھوڑ کر تیسرے والے کو 3 نہیں چھوڑ لیجیے نا لگاتا. اب بتائیے 3 جمعوں میں مسجد میں حاضری ہوگی اور پھر اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر ذلت و رسوائی ہے اور پھر بھی اس کے اوپر سے جنت کے ٹھیکیدار ہم سب سے بڑے. ہم سمجھتے ہیں کہ جنت صرف ایک اشارے سے ہمیں مل جائے گی. جنت کو ہم نے آسان سمجھا ہے. اگر جنت آسان ہوتی تو حضرات محترم صحابہ اکرام تپتے ہوئے صحرا میں جا کر کے نبی کے ساتھ جہاد نہ کرتے. جنت آسان ہوتی نبی کریم علیہ السلام ساری رات گر گرا کر کے ہمارے لیے دعا نہ مانگتے. جنت آسان ہوتی امام حسین کربلا کے میدان میں اپنے خاندان کو یعنی کہ تلوار اور تیروں کے سامنے شہید نہ کراتے. لیکن جنت کو ہم نے آسان سمجھ رکھا ہے. لیکن اگر ہم آج بھی اللہ کے بن جائے ہماری شان کیا ہوتی ہے. حضرت اسرائیل کہتے ہیں مالک کو بولا کس لیے؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے تاکہ میں اپنے بندے کی روح کا استقبال تمہاری جماعت سے کرانا چاہتا ہوں. اس کو انعام دینا چاہتا ہوں اپنی ربوبیت کی اقرار کرنے کا. اس کو انعام دینا چاہتا ہوں اپنی اتباع و پیروی کرنے کا. اس کو انعام دینا چاہتا ہوں اپنے نبی کی شریعت کا مطیع و فرمانبردار بننے کا. اب حضرت اسرائیل لے کر کے آتے ہیں مرنے والے کے قریب. اب مرنے والے کے قریب آتے ہیں وہ تمام کے تمام فرشتے. حدیث پاک گواہ ہے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں مرنے والے کے پاس سامنے سے سارے انکشاف کھل جاتے ہیں, سارے پردے ہٹ جاتے ہیں. اس کی نگاہ جہاں تک جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں. اس کے سامنے فرشتے بھی فرشتے ہوتے ہیں. اب وہ سمجھ جاتا ہے کہ میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے کیونکہ ایسی مخلوق کو دیکھتا ہے آپ سے پہلے کبھی ایسی مخلوق کو نہیں دیکھا تھا. اب وہ سمجھ جاتا ہے میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے. لیکن حضرات محترم ایمان والے کا مقام دیکھیے, ایمان والے کی شان دیکھیے. فرشتے آ کر کے کہتے ہیں انسان خوش ہو جا, تو بڑی قسمت والا ہے, تو بڑے نصیب والا ہے. تو نے جو نمازیں پڑھی ہے اللہ نے تیری نمازوں کو قبول کیا ہے. تو نے جو روزے رکھے ہیں اللہ نے تیرے روزوں کو قبول کیا ہے. جو تو نے نبی پر درود پاک پڑھے ہیں تیرے سارے کے سارے درود قبول ہوئے ہیں. تو نے جو تلاوت قرآن کی ہے وہ تیری تلاوت قرآن قبول ہوئی ہے. اور تو نے جو اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا ہے وہ بھی تیری ربوبیت کا اقرار کرنا قبول کیا ہے. اور تجھ سے تیرا خدا بھی راضی ہے, تجھ سے تیرا مصطفیٰ بھی راضی ہے. اور رب قدیر اعلان کرتا ہے کہ تیری روح جائے گی, اللہ جنت کے دروازوں کو کھولے گا اور تو جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت کے اندر داخل ہو جائے گا. سبحان اللہ, تکبیر. اور اس کے بعد یہ دیکھتا ہے چاروں طرف کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے, بظاہر اس کے عزیز اس کے قریب بیٹھے ہیں لیکن حقیقت میں یہ فرشتوں کو دیکھتا ہے. اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں. اس کی روح میں تفسیر کے ساتھ نہیں ورنہ تو بہت ٹائم لے گا, مختصر طور پر بتا رہا ہوں. اس کی روح نکالنا شروع کرتے ہیں, پیروں کی طرف سے نکلنا شروع ہوتی ہے. کس لیے؟ اگر حضرات پیروں کی طرف سے روح نہ نکلتی, سر کی طرف سے نکلنا شروع ہوتی تو انسان اس شدت سے بھاگ کھڑا ہوتا. لیکن جب پیروں کی ختم ہو جاتی تو بھاگنے کا کام ہی ختم ہو گیا. آنکھوں کی سب سے بعد میں نکلتی ہے تاکہ انسان اپنی مجبوری لاچاری اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے کتنا مجبور ہے انسان. یہ جو دنیا میں دعوے کرتے ہو کہ میرے سامنے وہ کیا ہے اور میرے سامنے وہ کیا ہے اور تو کیا ہے, جب روح نکلنے کا نمبر آئے گا تم سامنے دیکھو گے تمہارے پیر تمہارے سامنے دم توڑیں گے, تمہارے ہاتھ تمہارے سامنے دم توڑیں گے, تمہاری نام بری بہادری تمہارے سامنے دم توڑے گی, تمہارے جسم کا ایک ایک حصہ تمہاری نگاہوں کے سامنے دم توڑے گا. تمہاری لاچاری کا عالم یہ ہوگا کہ تم اپنے اوپر کی مکھی تک نہ اڑا سکو گے. تمہاری مجبوری کا عالم یہ ہوگا کہ تم وہاں سے اٹھنے کی کوشش کرو گے, اٹھ نہیں پاؤ گے. حضرات محترم نور نکلنا شروع ہوتی ہے, ایک ایک جسم کے حصے سے نکلتی آتی ہے. حدیث پاک کے اندر مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا کسی ریشمی کپڑے کو آپ جھاڑ دار کانٹے دار ڈالو اور اس کو کھینچ دو وہ تار تار ہو جائے گا. ایسے ہی انسان کا جسم
जिस वक्त में उसकी रूह खिंचती है तार तार हो जाता है, नाक के रास्ते से रूह बाहर आ जाती है। अब उसके बाद हज़रात मोहतरम होता क्या है रूह के साथ? जिस्म तो यहाँ रह जाता है, आदमी कब्र की तैयारियों में लग जाते हैं। कभी इंतकाल सुबह में, दफन शाम में, कभी इंतकाल शाम में, दफन सुबह में। वो जो बीच का वक्त होता है उसमें अल्लाह क्या बर्ताव करता रूह के साथ में, हदीस पाक गवाह है। नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस गवाह है, मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, उस रूह को निकालने के बाद हजरत इजराइल उन फरिश्तों के सुपुर्द कर देते हैं जिन फरिश्तों को लेकर के आए थे अपने हमरा। वो रहमत के फरिश्ते होते हैं, एक ईमान वाले की होकर इस्तकबार करने के लिए आते हैं। अब वो फरिश्ते रब्बे कदीर की बारगाह में कहते हैं, ऐ मालिक मौला अब इसके साथ क्या करे, अब इस रूह को कहां लेकर के जाए? अल्लाह इरशाद फरमाता है, सातों आसमानों में ठहराओ मेरे बंदे को, सातों आसमानों में ठहराओ मेरे बंदे की रूह को। जिस्म यहाँ होता है, अल्लाह हुक्म देता सातों आसमानों में टहलाने का रूह को। क्यों टहलती है रूह सातों आसमानों में? मेरे नबी मेराज शरीफ को गए, जब वापस होने लगे कहा, परवरदिगार मैं जब जाऊंगा उम्मत पूछेगी क्या तोहफा लेकर के आए, क्या दूंगा? मेरे नबी ने को रब ने फरमाया, जा तेरी उम्मत तो 50 वक्त की नमाज फर्ज की। आगे खुशी खुशी मूसा से मुलाकात में कहा, या रसूलल्लाह ज्यादा कम कराइए। मुख्तसर ये कि 45 कम हो गई, 5 बाकी रही। उसके बाद फिर भी हजरत मूसा ने कहा, या रसूलल्लाह 5 भी ज्यादा है और कम कराइए। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मूसा मेरी गैरत मुझको इजाजत नहीं देती कि 5 तक कम कराऊं। अल्लाह की जानिब से ऐलान होता है, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, ऐ मेरे प्यारे नबी तेरे रब के कलिमात बदलते रही है। हमने तुझको 50 दी थी, तेरे कहने से 5 बाकी रखी है। अगर तेरा उम्मती 5 को बढ़ेगा तो मेरी रहमत उसे 5 करेगी, बल्कि 50 का सवाब अता फरमाएगी। सुभान अल्लाह। ये तोहफा नमाज लेने के बाद मेरे नबी ने कहा, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। ये तोहफा नमाज लेने के बाद ऐलान किया, नमाज मोमिनों की मेराज है। रब ने फरमाया, मेरे प्यारे नबी ये तो तेरी खुसूसियात में से खास था मेराज, लेकिन जब अल्फाज तेरे निकले हैं तो तेरे अल्फाज को पूरा करना भी हमारा जिम्मे करम है। जा तेरे उम्मती को मेराज रूहानी अता की जाएगी। अब ये कब मिलेगी मेराज रूहानी? जब तुम नमाज के पाबंद होगे, दुनिया में नमाज की इत्तबा और पैरवी करोगे, तब उसके बाद ये मिलेगी। और कैसे मिलती है? फरिश्ते लेकर के जाते, हदीस पाक है, हत्ता युनतहा इला समाई साबिया, यहाँ तक कि जब 7 आसमानों में बंदे की रूह टहल जाती है, इधर जनाजे को लेकर के कब्रिस्तान पहुंच जाते, उतने ही वक्त में आदमी मिट्टी यानी कब्र के अंदर रख के मिट्टी डाल देते हैं, तख्ते लगा करके मिट्टी डाल के वापस पलटने के होते हैं। अल्लाह फरमाता है, फतवा दुरूह फी जसदी, इसकी रूह को इसके जिस्म में वापस डाल दो। रूह डाली जाती है। अब जरा सोचिए, उसको तसव्वुर करके देखिए कैसा आलम होगा। निकलती है जमीन के ऊपर और डलती कहाँ है? जमीन के नीचे जाकर। आदमी की रूह पड़ती है, आंखें खोल के देखता है, लेकिन ईमान वाले को घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि कैसे कह दो के कब्र में मेरी अंधेरा होगा, कैसे कह दो के कब्र में मेरी अंधेरा होगा, आका जब सामने होगे तो सवेरा होगा। ईमान वाले की कब्र में मुस्तफा तशरीफ लाते हैं और आला हज़रत कहते हैं, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के। ओ बसगी सुभान अल्लाह। कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, और जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हमारे भांजे को भी कब्र में मुस्तफा की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए। सुभान अल्लाह। मैं वो 2-4 मिनट के अंदर अपनी बात बहुत जल्दी समेट रहा हूं। अब ये आँख खोलता है, हदीस पाक फयाती ही मलकान, उसी वक्त इसके पास 2 फरिश्ते आते हैं। फयकूलानी मन रब्बुक फयकूलु रब्बी अल्लाह, और उससे कहते बता तेरा रब कौन है? ये कहता मेरा रब अल्लाह है। फयकूलानी मा दीनुक फयकूलु दीनी अल इस्लाम, वो कहते तेरा दीन क्या है? ये कहता मेरा दीन इस्लाम है। फयकूलानी मा
كنت تقول في حق هذا الرجل. وہ فرشتے کہتے ہیں بتا تو ان کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھتا تھا. میرے نبی کی جانب اشارہ کر کے فرشتے کہتے ہیں بتا تیرا دنیا میں کیسا عقیدہ تھا. اس وقت کے عقیدے کو نہیں پوچھیں گے فرشتے. قبر میں جا کے تو سب کا بدل جائے گا, قبر میں تو سب کہہ دیں گے, لیکن فرشتے قبر کے بارے میں نہیں پوچھیں گے اب کیسا مانتا ہے, بلکہ فرشتوں کا سوال ہوتا ہے جب دنیا میں تھا جب کیسا مانتا تھا, دنیا میں جب کیسا جانتا تھا ان کو. اگر